أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أخيه ووزيره ومشيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين آني علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومات عن حق ميراث أبيها سبحان اللہ بڑی دھیاں دے فرد سلامت التي قالت سقط عليها مصائب لو أنها سقط على الأيام سرنا عليها بڑی محبت وے کہ میرا دل آدھے ایک جملہ آکھا چا سید آدھی ہو میں اس مظلومہ دے القاب پڑھیں جڑی آوے آو سردار انبیاء اٹھ کے دھیدہ استقبال فرماوے آو وحان اللہ جڑی آنکھیں وش پیان احترام پیروں دے احترام وست نبی اٹھدا بابے دے ممبر دے سامنے 3 گھنٹے کھڑی رہی ہے آج تیری عزاداری کر دیتے ہر بدن شامل ہونا چاہیے میں سارے عزادارہ کو معذرت نہ لگا اگلا اوکھا جملہ صرف کھڑی تا نہیں رہی ممبر تے بان علادا تو مسئلے تو بھول گئی ہے آئے میں صدقے بھائی آئے میں قربان تیرے بابے آنکھیا نبیاں دا وارث کوئی نہیں قرآن دیاں وراثت دیاں آیتاں پڑھ کے میری معصوم حسین اپنی وراثت منوائی ہے والمنبر تے بہنا لن فرمایا ہاتھ ہو گئی تو پیو دا وارث بڑے ہوں تے میں بابے دی وارث کوئی جوان اور روندی ہوئی مسجد جو واپس آئیے بطول گھر نہیں سدھا بابے دی قبر تے کوئی دکھان دی پہلی مجلس آپ پڑھی سادی آئی انی واقفتن او بیٹھے رہے میں کھڑی رہی واہ بھائی واہ بڑی محبت تو صدقے
باقیت ہو ہستے رہن میں روتی رہیا مسائلتن بابا میں حق منگ دی رہیا تیری صدت تے پرزے کرے دے رہے سبحان اللہ بڑی محبت ہوئے کہ میرا دل آتا ہے کہ جملہ ہو رکھا چاہ سادات مومنین کوئی زیادہ دن نہ ان گزرے زہرا دے دروازے تے موقانی آ گئے بندہ آزادار ہوئے تو لفظ نہ سمجھے انہیں آپ کہا نا زہرا دے دروازے تے موقانی آ گئے مگر کوئی اوپرے انداز نال موقان دیتی نے ایک ہاتھے چلکڑیاں بے ہاتھے چھاک میں چھپاواں تا مجرم ہوا پہلے اچھا بولے کہندے دروازے تھے جس دروازے تھے سید الانبیاء خدا بسم اللہ سبحان اللہ جی میں یہ تا جملہ کہ میں تا اشارہ کیتا ہے بعد ازادارہ دن فلانے سخت پڑے میں تائیں تا کہ موقانی آئے ایک ہاتھ جاگ بائے ہاتھ چلکڑیاں پہلے اچھا بولیں لوگ جن کنیز بھیجیے کوئی کنیز نہیں بھیجی اللہ گواہ زہرا آدھی آئی میں آپ وینی آخر میرے باپے دا کلمہ پڑھ دے ہون میں معافی دے سو پچھو پتھرہ دی دیوار اگو بندہ ہویا دروازہ درمیان اچ محمد دی آوڑا لے دروازے نہ تھکا مارے سرخ میں زہرا دے پہلو چا داخل ہوئے اللہ گواہ حسین دی اممہ زمین تے جھڑ پھئیے تلے بدول آئی تو بلدہ ہویا دروازہ تو فوج گزر گئیے زہرا دے ہتھا دیا مٹھی گھٹیج گئیاں بی بی دمین آئے فضا جل دیا میرا محسن مارا گیا اما بعدو فقد قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب للحسن والحسین علیہم السلام اوصیکما بتقوی اللہ محبت نال صلوات اللہ پاک سارے مومنین نو آباد و شاد فرمائے جڑے لوگ اپنے آرام سکون چھوڑ کے امیر المومنین دی صفِ عدات آئے جنہ مومنین دی آنکھیں وش پئیاں انشاءاللہ دنیا دے غم میں نہ رہوں پورے ملک اچ نہیں پوری دنیا اچ جا بجا ازاداری امیر المومنین دی مجالس محافل جلوسن دعا ہے اللہ رب العزت تمام ازاداران دی حفاظت فرمائے اور دعا ہے خالق کائنات اہل بیت علیہ السلام دی عظمت صدقے تمام مومنین نو شر اعداء اور شر دشمنان تو محفوظ فرمائے جنہ پاکیزہ ہستیاں دی اللہ رب العزت نے محبت عطا فرمائی ہے سارے مومنین نو انہاں پاکیزہ ہستیاں دی سیرت تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے دعا ہے کریم پروردگار چونکہ بعد شبیہ تابوت برآمد ہونے لہذا میں پہلے دعا دے چند الفاظ آخنا چاہنا اور ضروری سمجھنا ماہ رمضان ہے 21 دن ہے شہادت دروز ہے قبولیت دے موقع قبولیت دا مقام ہے مجلس عزا دعا ہے اللہ رب العزت آئے ہوئے سارے عزاداراں دیاں دعائیں قبول فرمائے جڑے مومنین پریشانن مالک سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے
جتنے مومنین بے اولادن کریم اللہ سب دیاں جھولیاں آباد فرمائے۔ آل محمد دی عزت و عظمت دے صدقے کریم پروردگار مومنین دے رزق وچ اضافہ فرمائے۔ جنہ مومنین نو اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی ہے، دعا ہے خالق کائنات انہاں نو طول عمر نصیب فرمائے۔ میں خصوصاً دعا گو ہاں اللہ رب العزت میری قوم دے جواناں نو آل محمد دے جواناں دی سیرت نصیب فرمائے۔ میری قوم دے بزرگان نو اللہ رب العزت اہل بیت دے بزرگان دا کردار نصیب فرمائے۔ میری ملت دی مستورات نو اللہ رب العزت آل محمد دی مستورات دی پاکیزہ سیرت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کریم اللہ مومنین جہان نو عزت و کرامت عطا فرمائے۔ دعا ہے کریم پروردگار جڑے اہل ایمان دیار غیر چن شب دی حفاظت فرمائے، ارضی و سماوی آفات بلیات تو محفوظ فرمائے۔ خصوصاً جنہ مومنین دیا دعائیں ساڑھے ذمین اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے۔ زمانے دے حقیقی وارث یوسف زہرا دے ظہور پر نور مالک تعجیل فرمائے۔ سنساریاں اپنے مولا دے آوان و انصار شامل فرمائے۔ دعائیں دی قبولیت وستے، مجلس دی قبولیت وستے، اپنے سارے اعمال و عبادات ماہ سیام دی قبولیت وستے سارے مومنین پورے خلوص نازک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی اللہ۔ بڑا ہی خوبصورت ماحول تواڈی زیارت دا بھی اللہ نے موقع دیتا اور امیر المومنین دی اس مجلس اعزاز شامل ہون دا بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ میں چاہنا پوری ڈیوٹی کراں، پوری مجلس جناب دی خدمت تلاوت کراں، اور میں تجویز کی تھی وہ وصیت جڑی امیر کائنات نے ضرب لگن تو بعد حسنین شریفین دے نام فرمائی، لیکن وہ وصیت تلاوت کرن تو قبل جڑا حصہ حضرت دے فضائل دے میں تو قبل آغا صاحب بڑے خوبصورت جملے فرما رہے ہیں۔ ساسا بن سوہان ابدی روایت کر دیں، میرے احباب جان دیں کہ ساسا حضرت دے خواص ساتھیاں چھو، بلکہ میں ایک تقسیم ایک کردرانا کہ مولا دے دو قسم دے منن والے کجو ہن جڑے مولا نال محبت دا دعویٰ کر دیں، کجو ہن جنہ نال مولا محبت فرمائے۔ تھکے تا نہیں بیٹھے حضرات؟ کچھ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ یہ انہاں لوگاں جو ہے جنہاں نال امیر المومنین محبت فرمائی دیان۔ ساسا دے میں غالباً وی رمضان جد آیا میں دق الباب کیتا، میں اجازت طلب کی تھی کہ میں مولا دی زیارت کرنا چاہنا۔ امام مجتبیٰ نے اپنے بابے تو میرے واسطے اجازت لی۔ جدہ میں اس حجرے چاہیا جس سے جمیر کائنات بستر شہادت تے تشریف فرما ہن، ادن ضرب لگن تو بعد اتنا خون بہ چکا ہا کہ پیشانی تے ایک زرد رنگ دی پٹی آئی۔ ساسا دن میں شناخت نہیں کر سکیا پٹی دا رنگ زیادہ زرد ہے یا امیر المومنین دے چہرے دا رنگ زیادہ زرد، مگر میں متعجب ہویا اس حال اچ بھی میرے مولا فرما رہے ہم سلونی قبل ان تفقدونی۔
ساسا دن میں عرض کی تھی مولا میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا تہاڈی شان بلند ہے یا عیسیٰ ابن مریم دا مقام بلند ہے؟ امیر المومنین فرمایا ساسا اپنی زبان نال آپ تعریف کرنا مناسب نہیں، مگر تیرے سوال تے جواب وچ میں علی اتنا آکھنا چاہنا مریم چاہندی آئی جو اللہ دے گھر وچ میں اپنے فرزند نو جنم دیواں آواز توحید آئی اخرجی یا مریم ھذا محل العبادہ لا محل الولادہ، آواز قدرت آئی مریم بیت اللہ چھوڑ میرا گھر چھوڑ چلی جا، اے ولادت دی جاہ نہیں اے عبادت دا مقام۔ امیر کائنات نے فرمایا ساسا مگر جدہ میری ولادت دا وقت قریب آیا میری ماں فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ مشغولن والونا دعا دے ہاتھ بلند کی، یار بندہ شیعہ ہوئے تو ظاہر ہے ہوتا ہے ساریاں گلہ جان دے میں تو دہرا رہا نا اللہم انی اسالوکا، بی بی نے دست دعا بلند کی تے نال عرض کی تھی پروردگار میں تیری بارگاہ میں دعا کو کہاں اللہم انی آمن تو بکا، تو جان دے میں تیرے تے ایمان رکھ دیا، اے علی دی والدہ دی دعا پہ عرض کرنا پروردگار تو جان دے میں تیرے تے ایمان رکھ دیا، تیرے انبیاء دی نبوت تے یقین رکھ دیا، میں آسمانی کتب دی صداقت تے یقین رکھ دیا، پروردگار تن اپنی وحدانیت دا واسطہ تن انبیاء دی نبوت و رسالت دا واسطہ وبحق المولود الذی فی بطنی اس مولود دا واسطہ جڑا فی الحال میرے شکم دی زینت ہے میرے واسطے ولادت دا مرحلہ آسان کر دے، گل میرے مولا سمجھا رہے ساسا نو کہندی شان بلند ہے، فرمایا ساسا آپ اندازہ کر اجا میری ماں دے دعا دے حد تلے نائے نائے جو اللہ نے کعبے میری ولادت واسطے ایک نئے دروازے دا انتظام فرمایا۔ اتھے رک کے اس پورے مفہوم نو اگر انجنے بھاواں تا آکھ سکدا کائنات دا ہر فرد بشر جڑا اس دنیا چاہیا ہوتی زندگی دا آغاز بھی ہے زندگی دا اختتام بھی ہے، مگر پوری کائنات ایڈا سونا آغاز ایڈا سونا اختتام اللہ نے کینوں نصیب نہیں فرمایا جڑا سونا آغاز دے اختتام حسن دے باب علی نو فرمایا۔ آئے تاں اللہ دے گھر جدہ دنیا تو گئے تاں اللہ دے گھر۔ میرے محترم سامعین دنیا دے آمن دے بعد اگلا مرحلہ ہے تربیت اور تعلیم۔ ایڈی سونی گود کائنات اللہ نے کسے نو نصیب نہیں فرمائی تعلیم و تربیت واسطے جڑی سونی گود اللہ نے حیدر قرار نو نصیب فرمائی۔ انجھے میرے نال تھوڑا تھوڑا اے محبت فرمائیں دے آسو تو میں ظاہر روزے نال میں اولے اولے پڑھتا ویسا۔ سامعین محترم میں آپ نہیں آکھ رہا نہ میرے اپنے جملے، اللہ نے علی دی تعلیم و تربیت واسطے اس نبی دی گود دا انتخاب فرمایا جس نبی نو اللہ نے معلم انسانیت بنایا، اور خدا جان دے او فضیلت جن دے ناز کرتے ہیں امیر کائنات خود خطبہ قاسیہ نہج البلاغت فرمے دن وضعنی فی حجرہی وانا ولدن، میں بچہ ہاش پیغمبر نے میں نے اپنی جھولی چلیا، ادن میں آجا بچہ ہاش پیغمبر نے میں نے اپنی جھولی چھٹایا، یزمونی الہ صدرہی میں سینے نہ لے دیا، وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ رسالت دی خوشبو میں علی نو سنگھے دیا، تھک گئے ہو میرا خیال ہے۔ فرمایا میں
رسالت دی خوشبو سنگھے دیان ویمسنی جسدہ اپنا مبارک بدن میرے جسم نال مس فرمے دیان کانا یمزہ شے ثم یلقمنی ہے پیغمبر جدا کوئی شے کھاون دا ارادہ فرماوے نا لقمہ توڑ کے منہ چبا کے اندے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے اپنے مبارک ہتھا نال میں علی نو کھویں دے میں تو اگے لے کے وجنا اس واسطے میں ایک صرف جملہ عرض کر رہے ہیں سامعین محترم تعلیم و تربیت پیغمبر دی جھولی اللہ نے عطا فرمائی اور میرے پاس سے لکھا ہے اور امیر المومنین فرمائے دن دو وقت پیغمبر نے میری تعلیم واسطے مختص کی تھے ہن سحر دا وقت کیونکہ پیغمبر کو خلوت ہوں دی آئی سحر دے وقت میں علم عطا فرمائے دے ہن دوسرا رات دے وقت علم عطا فرمائے دے ہن جی ہن بندہ کوئی نہ پڑھ لگ پوے بھئی علی دا علم کتنا ہے تو نبی دا علم کتنا ہے میں آدھا خدا دا بندہ غیر معصوم دی مجال کیا ہے کہ معصوم دی حقیقت نو در کر سکے نبی پاک دی عظمت ہے بلند پیغمبر نے اتنا علم عطا فرمایا میں تے روایت پڑھی ہے میں مومنین کی خدمت جڑی عرض کرنا چاہنا آخر وقت آخر لمحات حیات پیغمبر نے امیر المومنین فرمائے دن من طلب فرمایا پیغمبر دی زندگی دے آخری لمحات رسول اللہ نے علی مولا فرمائے دن من بلایا صرف بلایا نہیں جڑی چادر پیغمبر دے بدن تے آئی اس چادر دے اندر میں علی نو چھپایا دے جے میں خطابت دا لفظ آکاں دوت آکھ سکتا ایک لمبا راز و نیاز فرمایا جدا علی مولا چادر جو باہر آئے وجنن تجسس آئی انہوں پوچھا مولا پیغمبر آخر وقت توڑے نال اتنا لمبا راز و نیاز کی فرمایا فرمایا اللہ منی رسول اللہ الفا باب من العلم اے جہان چھوڑن تو پہلے زہرا دے بابے میں علی نو علم دے 1000 باب عطا فرمائے سامعین محترم تعلیم و تربیت تو بعد جدا میرے مولا دی عمر مبارک 10 سال ہوئی پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا رسالت دا اعلان فرمایا سن رہے ہو نا میری بات پیغمبر خدا نے میں اتھے روک کے جملہ آکھنا چاہنا کچھ موقع ایسے جتھے پیغمبر نے دعوت دیتی مگر پیغمبر دی دعوت تے سوائے علی دے اور کسے لبیک نہیں آکھیا اے بھی میرے مولا دی فضیلت ہے کچھ موقع ایسے تاریخ نے نشاندہی کی جتھے پیغمبر دی دعوت تے صرف علی مولا نے لبیک آکھے احباب میرے وطن دے شرفاؤ نا جو پہلا موقع جدا اللہ رب العزت نے فرمایا انذر عشیرتک الاقربین میرا مصطفیٰ ہونا اپنے قریبیاں نو ڈرا پیغمبر نے دعوت دا اہتمام فرمایا اگلا لفظ پہ آدم مومنین وستے خدا جان دے مومنین دی روحانیت اضافہ ہو جائے گا پیغمبر نے پہلی دعوت اسلام وستے ابو طالب دے گھر دا انتخاب فرمایا حضرت ابو طالب دے گھر دا علی مولا نے پوری محفل دا اہتمام فرمایا اولاد عبد المطلب نو جمع فرمایا 40 بندہ اکٹھا ہویا مگر سارا کام خراب کر دیتا ابو لہب نے پیغمبر دے پیغام دین تو قبل اے نامراد پہنچ کے آکھن لگا اے ہونا بتاں دے خلاف ہے جنہ دی تسا پرستش کر رہے ہو اے تواڈے عقیدے دے خلاف ہے یاد ہے میں اللہ دا نبی ہاں ادھی کوئی گل نہ سننا
مگر پہلی دعوت ابو لہب خراب کی تھی ہے، مگر حضرت ابو طالب نو جب پتہ لگا فرمایا میرا مصطفیٰ کل اگلے روز پھر دعوت دا اہتمام کر، میں آپ دعوت بنفس نفیس موجود ہو سا۔ سامعین محترم دوسری دفعہ جدہ بلایا گیا، سارے لوگ جدہ جمع ہوئے، حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور فرمایا خبردار میرے بیٹے دے پیغام پہنچاونے کوئی رکاوٹ بنے۔ ابو طالب نے اپنا رخ انور اپنے بھتیجے تو فرمایا قم یا سیدی و مولائی، میرا آقا میرا سردار کھڑا ہو، تکلم ما شئتا، مجالے جو کوئی رکاوٹ بنے، جو چاہنے آگ۔ حضرت ابو طالب دی انہا حضرت ابو طالب دینا کلمات تو بعد سناٹا چھا گیا۔ پیغمبر رحمت نے اپنی دعوت اسلام پہنچائی، فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اُدھا برحق نبی ہاں، میں یو آدم ہوں، کون ہے جڑا اس مشن اچ میرا مددگار ہوئے؟ میں نبی دعوت ذل عشیرت پہ آدھا، جڑا بندہ اس مشن اچ میرا مددگار ہو سی، وہ میرا بھائی ہو سی، وہ میرا وزیر ہو سی، وہ میری مسلط دوارث ہو سی۔ صلوات دا لطف نہیں آیا، سارے نہیں شامل ہوئے صلوات۔ پیغمبر دا فرمونا کون ہے جڑا اس مشن اچ میرا مددگار ہوئے؟ یہ وہ دعوت جس سے سارے لوگ خاموش رہے، مگر اس دعوت تے میرے مولا نے لبیک فرمائی۔ ایک دفعہ میرے مولا کھڑے ہوئے، حضرت نے بٹھا دیتا، دوسری دفعہ پھر فرمایا کون ہے میرا اس مشن ناصر و مددگار؟ سارے چپ، مولا اٹھے، پیغمبر فرمایا انت اخی و وزیری و خلیفتی، تو ہی میرا بھائی ہے، تو ہی میرا وزیر ہے، تو ہی میرے بعد میری مسند دوارث ہے۔ پتہ ہے کہ یہ تعصب بڑی نامراد بیماری، تعصب دی بیماری ہے جو لوگ امیر المومنین تو نفرت، امیر المومنین تو تنگ نظری دا مظاہرہ، امیر کائنات جیسی شخصیت جنہوں آل محمد اور خصوصاً مولا علی دے سابق الاسلام ہون تو تعصبہ وہ کنا ہورنا بزرگانا اگے پرموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انہاں پتہ کیا کہ انہاں کے 10 سال دا بچہ ہوں دے تو بچے دا اظہار اسلام قابل قبول نہیں، میں جواب چاکیا ہے تو ہن قبول نہیں، پیغمبر نو تا قبول ہاں انجھے نا یہ پیغمبر نو قبول ہاں تائیں دعوت اچ بلائے نا۔ ان 1400 سال بعد دے ملن قبول نہ ہوئے پیا، نبی نو تا قبول ہاں تائیں بلا۔ سامعین محترم پہلا موقع دعوت ذل عشیرہ تے پیغمبر دی دعوت تے لبیک آکھن وعدہ میرا مولا علی حیدر کرا، ایک موقع دی اور نشاندہی کرا۔ سامعین محترم دوسرا موقع جتھے امت جمع آئی مگر پیغمبر دی دعوت تے لبیک صرف میرے مولا علی فرمایا، اس جنگ دا نام ہے جنگ خندق اور دوسرا نام ہے غزوہ احزاب۔ احزاب حزب دی جمع جدہ سارے کرو خلاف اسلام جمع ہو گئے اسلام نو ختم کرن واسطے۔ میں جنگ نہیں پڑھنی، میں آکھے پیغمبر دی دعوت تے صرف علی لبیک آ، جڑی مرضی آوے تاریخ اٹھا کے دیکھ، او سارے جمع ہوئے۔ جناب سلیمان پیغمبر دی خدمت حاضران جو پیغمبر پوچھا، وہ سارے گروہ جمع ہو گئے خلاف اسلام، کیا کیتا جائے، کیا حکمت عملی اختیار کی دی جائے۔ سبحان اللہ، سلیمان کھڑے ہوئے، انہاں کیا یا رسول اللہ عرب اچھتا رواج نہیں،
ساڑے وطنہ تے ساڑے علاقے چ رواج ہاں دشمن دا حملہ روکن واسطے خندق کھوتی ویندی آئی سلیمان دا مشورہ دینا ہا پیغمبر نے ارشاد فرمایا سلیمان درست آخرے ایک طرف پہاڑ ایک طرف خندق کھو دی جائے مومنین کرام سلیمان دے مشورے دے مطابق 10 بندیاں دیا ٹولیاں تے گروہ بنائے گئے یہ ذمہ داری کا ہی نہیں بھئی اے دا بندیاں دا حصہ اے دا بندے اے دا ان جس مشورہ دیتا سلیمان ہر کوئی چاندہ سلیمان دی پریکٹس ہے اے خندق کھودن والی اے جی لہذا سلیمان ساڑھے نالو اے دا بندے اے جڑے گروہ وہ سارے آخرین مننا سلیمان ساڑھے چو لبہائے رسالت تبسم آیا فرمایا نہ تو ہاڑے چو مننا اہل البیت یہ تو ہاڑے چو نہیں سلیمان مننا اہل البیت مومنین کرام خندق کو دے جدہ آئین سارے او جدہ پوریاں فوجاں کٹھیاں کے آئیاں گو ڈٹھا خندق انہا کیا عرب اشتا یہ عرب دا بندہ تھا جاندہ نہیں لازمی ایک کوئی عجم دا بندہ ہے جائے پلیننگ اور منصوبہ بندی اور حکمت عملی اختیار کی تھی عربی نہیں ہے کوئی عجمی ہے سامین محترم کئی دن انہاں واسطے پرابلم تے مشکل رہی اس طرف اسلامی فوج اس طرف پورا لشکر کفار و مشرکین درمیان خندق بڑی مشکل کیا کیتا جائے یہ نامراد عمر ابن عبدود اکرمہ بن ابی جہل نے نال کچھ اور بھی ابو جہل نال لاکھ اس پوری خندق دا مشاہدہ کیتا ایک جاہ تو خندق تنگ نظر آئی جی جاگتے بیٹھے ہو تو میں ایک جملہ آکھن لگا نہیں اس جاہ تو خندق تنگ نظر آئی جڑی جا کسے تنگ نظر بڑھائی آئی او ہاں جدہ وہ جگہ تنگ نظر آئی انہاں کیا بس اس جگہ تو گھوڑا ہے جی گزارے آ جائے یہ نامراد عمر ابن عبدود اس نے گھوڑے نو ایڈ لائی اندہ گھوڑا بھی ماہرہ وہ خندق کراس کر آیا صرف کراس نہیں کر آئے نامراد اٹھے آیا جتھے پاک زہرا دے بابے دا خیمہ ہا بعض مورخینہ کے خیمے دے باہروں کھڑے ہو کے بعض آکھے اس نے خیمے چپنا نیزہ کاڑ کے للکاریا حل میں مبارز ہے کوئی میرے مقابلے جامڑ والا اندہ للکارنا ہا رحمت دو عالم دے تیور بدل گئے فرمایا من لحاظ القلب ہے کوئی جڑا اس کتے دی زبان بند کرے زندہ باد ادھر دیکھا ہے بھائیان میرے پاس سے دیکھا ہے اجھے طائف اچ پتھر کھا دین مگر پیغمبر نے بددعا نہیں فرمائی جس نو اللہ نے عالمین واسطے رحمت بنایا کیا وجہ ہے عمر ابن عبدود دل الکارن تو بعد فوراً پیغمبر فرمایا ہے کوئی جڑا اس کتے دا منہ بند کرے نہیں غور نہیں فرمایا میں بڑا لطیف اشارہ کرنا چاہنا صاحبان معرفت گفتگو کر رہے ہیں پیغمبر دا یہ آخنا دلیل جڑا بھی نبی یا آل نبی دے دروازے تے اچھا بولے وہ کتا ہوتا ہے انسان نہیں ہوتا کانہم علی رؤوسہم الطیر مولانا فخر الدین رازی بھی لکھا ہے بندیاں دے سر این تلے ہو گئے جب میں سرہ دے تو ساتھ تکڑے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ اے بھائی مولانا رازی لکھا انہوں نے این سر جھک گئے
اتنا چہندے ہی نہیں سر بکے نے اتنے چاہیا تو پرندے اڑنا ہے سارے نے پیغمبر نے فرمایا حال میں مبارز علی اٹھے پیغمبر نے بہا دیتا اور بھائی جان یہ تو ممکن نہ جو پیغمبر بلائیں تو علی نہ اٹھے پہلی دفعہ ہی علی اٹھے پیغمبر نے اشارے نال کیوں بہایا جا میرے پاس سے دیکھ بھائی کیوں بہایا اس واسطے پیغمبر چاہتے ہیں جو انہاں تمام حجت کرا کل کوئی انجن آکھے بھائی پیغمبر جلدی کیتی آئی پروگرام تو میرا بھی ہاں عمر ابن عبدالود مخالف تاہی پیغمبر نے علی نو بٹھایا وہ بھی بڑا ہی کو نامراد متکبر آکھن لگا او مسلمانہ دا رسول کسن بھیجے یا میں شہید بنائیا یا غازی ہے نا تو اڈا دعویٰ جڑا ماریا جائے شہید تو جڑا بچ جائے آکھن لگے جڑا میں مرے سی او غازی تو جنہوں میں مرے سو شہید کسے نو بھیج شہید غازی بنے عالمین دی رحمت نے انداز گفتگو بدلے اور فرمایا من یخوف النبی فرمایا من لحاظ الولد الزنا کوئی ہے جڑا اس حرام زادے دے مقابلے جائے بالآخر ہوا اٹھیا جڑا بار بار اٹھ رہا آئے ہائے اگلے لفظ نال تا لطف آ جائے سارے مومنین و خدا قسم علی دا اٹھنا ہا پیغمبر اٹھیں پورا لباس نبوت علی نو پوایا لباس امامت آپ پایا ٹائم تو ڈھیر گزر گیا میں سنونی تو وسیعت آئی میں آکھیا ذرا احباب نو آمادہ کرا فضائل دا آخری جملہ کہ میں حضرت دی وسیعت پھر مسائب عرض کرنا چاہنا میرا خیال ہے وقت وہی نہیں اچھا جڑا آل محمد دے ذکر گزرے کیوں جی اچھا سامعین محترم ہو بہو مصطفیٰ بن کے علی میدان خندق چایا ایتھے استاد العلماء کچھ لفظ پڑھتے ہیں جڑے میں آباب نو سننا چاہنا وہ فرمیندے ہیں پیغمبر نے جدا اپنا لباس علی نو پوایا دستار علی دے سر دے بدی دستار بن کے حاضرین خندق نو سمجھایا میری دستار دا وارث علی ہے تقدس دا عصا علی دے ہاتھ جدتا امام نبوت سر تے سجایا ابائے رسالت دوش مرتضیٰ تے رکھی ہو بہو شبیہ مصطفیٰ بن کے علی میدان چایا ادو علی روانہ ہوئے ادو پیغمبر اکرم نے پیغمبر رحمت نے علی نو روک کے فرمایا یا علی لا تخف کوئی پریشانی دی ضرورت نہیں کیوں ملک الموت امامکا جبریل یمینکا میکائیل شمالکا خلفک دعائی وفوقک رحمتاً یا علی ملک الموت تیرے اگے چل رہے جبرائیل تیرے سجے پاسے آ رہے میکائیل تیرے کھبے پاسے آ رہے تیرے اتے اللہ دی رحمت دا سایہ بھی ہے پیچھے میں محمد دی دعا بھی ہے سبحان اللہ پیغمبر رحمت نے ایک خصوصی اعزاز میدان خندق کے چپنے بھرانو عطا فرمایا ادو علی جا رہے ہیں ادو پیغمبر
اپنے ساتھیاں دی معرفت دا اندازہ لایا یہ کون جا رہے کسے کو جا کیا کسے کو جا کیا پیغمبر فرمایا سب بجاؤ کھڑے ہو لیکن میدان خندق اگر میں نبی تو سننا چاہو برز الایمان کلہ الی الکفر کل کفر دے مقابلے کل ایمان جا رہے اے او خوش نصیب نے جنہوں اللہ نے کل ایمان دی محبت عطا فرمائی میرا محترم مجمع وقت تیزی نال گزر گیا میں فضائل دا آخری جملہ آخنا چاہنا خدا قسم امیر المومنین نے جدا عمر ابن عبدود نو قتل کر لیا ان دا سر کٹ لیا ان دا نجس سر امیر المومنین نے اپنے ہاتھ پکڑیا خندق آئی اس پاسے سارا لشکر کفار ہاں اس پاسے سارا لشکر اسلام ہاں امیر المومنین عمر دا سر کٹ کے میدان خندق کے اکڑ اکڑ کے چلنا شروع کی تھا امیر المومنین نے سینہ تان کے خرامہ حسن دا بابا علی او دو پورا لشکر کفار دیکھ رہے دے ساری لشکر اسلام دیکھ رہے کسے بندے آکھیا یا رسول اللہ کام تو بڑا ہوئے یہ بیمان 1000 بندے دا مقابلہ کردا اے مری گیا کام تو بڑا ہوئے مگر علی دا ان تکبر نال ٹرنا یہ تا اچھی گل نہیں نا علی نو ان تکبر نال تنی پیغمبر دی رحمت دی جبین دے آثار بدلے ڈانٹ کے فرمایا خبردار اس کو دی اپنا فلانا او کمینی تے بے حیا ماں بیٹا چپ ہو جائے ان اللہ یحب حاضر المشیا فی هذا المقام خندق دے میدان وچ علی دا انج ٹرنا علی دے خالق نو بڑا پسند اے بندے تذاکرہ نادر والا آکے پڑھو اے ساتھ بلا اقدہ مجمع کیڑا ذوق سماعت رکھ دے اے بھائی آدھے حکماری بات آکھو یا جملہ اے حدلے بندے بھی میرے نال ہیں نا ان دا اعتراض کرنا جو علی دا تکبر مناسب نہیں جبین رحمت دے آثار بدلے فرمایا اس کو دی اپنا فلاں ان اللہ یحب هذه المشیا فی هذا المقام سر جھکا کے ٹرن دے مقام ہوروں دے دشمن دے مقابلے سینہ تان کے ٹرن دے مقام ہوروں دے اللہ راضی ہونے اللہ جزائے خیر دے 10,000 بندے مارے ہیں امیر المومنین کتنا تو سا ہولی بول رہے ہو یہ سارے دشمن خدا دشمن مصطفیٰ یہ دشمن اسلام مارے کتنے اندہ مطلب 10,000 موقع ایسا آئے جتے پیغمبر دی دعوت علی لبیک آکھے آئے ہائے ہائے یہ وجہ ہی پیغمبر نے اپنے بعد امیر المومنین دا انتخاب فرمایا اسا اس نو نائے مندے جڑا شورا نال بڑے اسا اس نو نائے مندے جڑا ووٹا نال بڑے اور تا سمجھ پئی نے نا اسا اس نو نائے مندے جڑا بندیاں دا بڑھایا ہوئے بھائی تو فتوے لا جو مرضیہ اسا اس نو حق دا امام مندے جنہوں اللہ بنائے جندہ بازو پکڑ کے مصطفیٰ بکھائے کہ خیال ہے بھائی جان یار کچھ حدیثت ایسی ہیں مجال نہیں کوئی محدث انکار کر سکے انہا حدیث جو جنہ دا کوئی محدث میں عام تر میں ذمہ داری نال پہ آدھا اس حدیث غدیر دا مجال نہیں کوئی محدث انکار کر سکے پیغمبر اتنا اہتمام کیوں فرمایا جان دے آنا
انہوں نے وہ مسجد والی گلاں سن بھول گئیاں، وہ سفر تے حضر علی سارے پیغمبر دے فرمان بھول گئے، تائیں پیغمبر نے فلانا دا ممبر بڑھا کے 1.25 لاکھ مجمع روک کے، او جڑے اگے چلے گئے ہن انہوں نے پیچھا بلا کے، جڑا پیچھا رہ گئے ہن انہوں نے نال ملا کے، علی نو بلا کے، علی دا بازو پکڑ کے اونچا کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جیتا میں مولا میرے بعد ہوندا علی مولا۔ تھک تا نہیں گیا درا؟ اور میں وصیت شروع کرنا ایتھو تائیں تو میں مولا دی فضیلت پڑھی، سبحان اللہ۔ تے ہن ٹردے ویلے جڑی وصیت مولا فرمائی، اللہ اکبر، جداں اس ملعون نے ضرب ماری حضرت دا سر پاک شگافتہ ہو گیا۔ مصائب نہیں، میں آجا حضرت دی پوری وصیت تلاوت کر، پھر میں پورا مصائب پڑھ سکتا۔ گھر لے آئے، امیر المومنین نے اپنے شہزادے نے بلایا، میرا حسن بیٹا، میرا حسین بیٹا، اوصیکما بتقوی اللہ، میں علی تو ان تقوی الہی دی وصیت کر، اللہ تبغی الدنیا فإن بغتکما، میرے لال دنیا تو ہڑی طلبگار ہوئے پھئی، تسا دنیا دا طلبگار نہیں ہونا۔ میں صرف ترجمہ کر کہ ہر بندہ میرے نال رہے، میں دست بستہ گزارش پہ کرتا، میں معصوم دا کلام پہ پڑھتا۔ فلا تاسالا شیئن ظبیانکما، میرے شہزادے دنیا دی کائی نعمت تو ہتھو چھین لئی جائے، دنیا دی نعمت تے پریشان نہیں ہونا، تھوڑی منزل دنیا نہیں، تھوڑی منزل آخرت ہے۔ قولا بالحق، ہر حال اچ حق بات کرو، وعمل للآجر، توہاڑا ہر عمل آجر واسطے آخرت واسطے ہوئے، کون للظالم خصمن وللمظلوم عونا، جب تک زندہ رہو ظالم دے مقابل رہو، مظلوم دے مددگار بن کے رہو۔ اوصیکما وجمیع ولدی و اہلی ومن بلغہ کتابی، میں توہن اپنے اہل و عیال نو، ہر اس بندے نو میں علی وصیت کر رہا جس تک میری یہ وصیت پہنچے۔ یہ مطلب ہے وصیت اینا حضرات دے نام بھی پوچھو نا سارے، مولا کیا وصیت؟ بتقوی اللہ، بندگان خدا اللہ تو ڈرو، ونظم امرکم، تواڈے امور منظم ہونے چاہیے، وصلاح ذات بینکم، تواڈے درمیان صلح ہونی چاہیے، ایسا نہ ہوئے تواڈے درمیان اختلاف انتشار جس تو دشمن فائدہ اٹھائے۔ علی مولا فرما رہے تواڈے درمیان صلح و اصلاح ہونی چاہیے۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا يَقُولُ، میں تواڈے نانن فرمیندے ہویا سنیا، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، مومنین دے درمیان صلح کراؤنا سنتی نماز تو بھی افضل ہے، سنتی روزے تو بھی افضل ہے۔ میرے نال اب آئے، میں اگلے لفظ پہ آتا۔ امیر المومنین نے پھر فرمایا اللہ اللہ فی الایتام، میں علی تو ہن یتیمہ دی وصیت کر، یتیمہ دا خیال رکھ، میری لکھ جان قربان۔ میرے مولا دا ایک نام ہے ابو الیتامہ۔ کئی یتیم ایسے ہیں جنہ تو لوگ پوچھنا تیرے باپ دا نام کیا ہے، جواب چاہتے ہیں میرے باپ دا نام علی ابن ابی طالب۔ اتنا مانوس ہے علی یتیمہ نال، اتنے بے تکلف ہن کوفہ دے یتامہ علی نال۔ خدا قسم جدا احواز جو بھرے ہوئے شہد دے مشکیدے آئے ہن، میرے مولا غلام نے فرمایا کوفہ دے یتیم اکٹھے کر، میں اپنے ہتھاں نال یتیم بچیاں نو شہد کھوانا چاہتا۔ او میں قربان جاواں مولا تیری محبت۔ یتامہ جمع ہوئے، میرے مولا ایک ایک یتیم نو طلب فرما رہے، اپنے مبارک ہاتھاں نال ایک ایک نو شہد کھوا رہے۔ غلام اگے وقت کیا دے مولا اتنی زحمت، یہ ڈھیر سارے یتیم بچے، اجازت دیو میں کھوا دینا۔ نکن قبلہ جملہ لکھے، گویا میرے مولا جواب اچ آکھنا چاہتے ہیں شہد کھوانا مسئلہ نہیں،
انہاں دے ذہن چو یتیمی دا احساس ختم کرنا. غور نہیں فرمایا. ایک لفظ آکھاں یہ اکھی جڑیاں وس پئیاں اے بھلا کیوں رو پے نے مومن جڑا لوگاں دے یتاماں دا ایڈا خیال رکھدا ہا امت اودھی اولاد دا خیال نہیں کیتا. سبحان اللہ. یہ فضائل بھی ہے مسائل بھی ہے. خلوص دی مجلس ہی آؤندی ہے. میں دیکھ رہا میں وصیت پڑھ رہا لوگاں دی آنکھیں پرنم. یتامہ دی وصیت تو بعد فرمایا اللہ اللہ فی جیرانکم. میں علی تو ہمسایہ دی وصیت کر. ہمسایہ دا خیال رکھنا. ہمسایہ دا خیال رکھنا. پھر فرمایا اللہ اللہ فی القرآن. میں علی تو قرآن دی وصیت کر. لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. ایسا نہ ہوئے قرآن تے عمل کرنی توڑا غیر سبقت لے جائے. میں علی تو قرآن تے عمل دی وصیت کر. پھر فرمایا اللہ اللہ فی الصلاۃ. میں علی تو نماز دی وصیت کر. نماز نو معمولی نہ سمجھنا. نماز نو حقیر نہ سمجھنا. میں ہاتھ بدی کھڑا اپنی قوم دے سامنے میں دست وستہ گزارش پہ کرنا. میرے مولا ٹردے ویلے فرمائے میرا منن والا نماز نو معمولی نہ سمجھی. فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ. تیرے دین دے ستون دا نام ہے نماز. پھر فرمایا اللہ اللہ فی بیت ربکم. فرمایا میں علی توہن مساجد دی وصیت کرتا. مسجدہ نو خالی نہ چھوڑنا. مساجد نو غیر آباد نہ کرنا. ان ترک لم تناظروا. مولا فرمایا جڑے بندے مسجد نو غیر آباد کرسن اللہ دا عذاب آمن اس دیر نہ ہو سی. اللہ اکبر. فرمایا مساجد میں علی توہن مساجد دی وصیت کر رہا ہوں. پھر فرمایا اللہ اللہ فی الجہاد. میں علی توہن جہاد دی وصیت کر رہا ہوں. اللہ دے دین واسطے جتھے مال دی قربانی چاہیے ہوئے مال پیارا نہ کر. دین خدا واسطے جتھے جان دی قربانی چاہیے ہوئے جان پیاری نہ کر. راہ خدا اجمال نال جان نال جہاد دی وصیت. پھر فرمایا علیکم بالتواصل. میرے مولا فرمائے دے لو میرے پیارے او میرے منن والے میں علی تو ہم صلہ رحمی دی وصیت کر. میں لفظ تبدیل کر کے آکھاں ایسا نہ ہوئے بدار دو مومن آ رہے آمنے سامنے. اے بھی مولا دا منن والے مولائی دوئے مولائی نہ سلام نہ کلام. اے فلانے گروپ دے فلانے پارٹی دے میں دا سلام کیوں کراں. اور یاد رکھ حدیث لے جا گھر اپنے بچیاں نو سنا. میرا 6واں امام فرمے دی تیرا او بھائی نہیں جڑا اس ماں باپ دی اولاد ہے جن دی تو اولاد ہے. تیرا حقیقی بھائی وہ ہے جڑا علی ولی اللہ پڑھن والا ہے. تیرے نزدیک اخوت درشتہ ولایت امیر المومنین ہونا چاہیے. علیکم بالتواصل. پھر فرمایا ایاکم والتدابر والتقاتل. میں علی تو ہن قطع رحمی تو دور رہن دی وصیت کردہ. قطع رحمی تو بچو مومنین کرام میرا خیال ہے میں وصیت دے آخری جملے تلاوت کر کے مسائے برس کرا. ہون رخ امامت پھیریا اولاد عبد المطلب دی طرف اور فرمایا اے اولاد عبد المطلب لَأُلْفِيَنَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضًا. ایسا نہ ہوئے میرے ٹور ونجن دے بعد مسلمانہ نو بے دریک قتل کرو. اس نظریہ نال جو قتل امیر المومنین مارے گئے. مولا میں تیری عدالت صدقے ہو جاواں. فرمایا میرا قاتل بھی ابن ملجمہ اس ضرب بھی حق ماری ہے جو میں زندہ رہ گئے اس اپنا فیصلہ آپ کو ایسا. فضربوہ ضربہ بے ضربہ اس ایک ماری آئی ایک ضرب دے بدلے ایک کا ضرب مار. تو سب بیدار ذہن بیٹھے ہو جڑا اگلا جملہ حضرت فرمائے وَلَا يُمَسِّلُ بِالْقَتْلَ. میرے قاتل دی لاش دے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر. سارے بندے میرے نال نہیں آئے. ایک ضرب دے بدلے ایک ضرب مارن دے بعد میرے قاتل دی لاش نو مسلح دا مطلب ٹکڑے ٹکڑے. آکھاں گلا لفظ مولا تین تے ابن ملجم دی لاش دی حرمت دا ایڈا احساس. تیرا غریب پترا کربلا دا میدانا
اندے لہن دے بعد ان گھوڑے دوڑائے اندے سینے دی ہڈیاں پشت نال اندے واہ بھائی واہ مرحبا بھائی اللہ تم جزائے خیر دے اندے پشت جوڑ سینے نال ان میں دردی نال لاش پامال ہوئی سکی بھیڑ سکی بھیڑ بھرا دی لاش تے آکے سکی بھیڑ بھرا دی لاش تے آکے میں سمجھنا ہر بندہ پرسے واسطے آئے ہر بندہ گھر چھوڑ کے تاں ہے جو میرا مولا دی غربت تے کوئی نہ کوئی آنسو آوے میرا تکا میں کوشش کرنا جدہ سکی بھیڑ بھرا دی لاش تے آئیے رودے ہوئے ہتھا نال پہلے پتھر ہٹائے جنہ بندیاں دیا جہائے بلند نہیں ہوئی میں تو ہتھو پوچھتا بھیڑا بھراما دیا لاشاں تو پتھر ہٹیں دیا بول کے میں جواب دیو بھیڑا تو بھراما دیا لاشاں دیا میں کفر ہٹیں دیا یہ پہلی مظلومہ بھینے جے رودے ہوئے ہتھا نال پتھر ہٹائے وجدن بھرا دی لاش رٹھی تعجب نال پوچھ دی آئی انت الحسین حسین تو ہے انت ابن البطول میری لٹی ہوئی ماں دا پتر تو ہے تو حسین جواب دے بہنا آخری سلام مستے ہیں انہیں دی رات ساری رات میرے مولا بے قراری سے گزاری کدی مسلح عبادت تے کدی گھر دے سہنے کدی آسمان دا تک کیا دے آ گئی ہے ہوا وعدے والی رات سبحان اللہ یہ اضطراب لٹھے حضرت ام کلثوم فرمایا بابا مسجد کوئی متبادل بندہ چا بھیجو انج لگتا ہے کوئی مسجد خطرہ نہیں کوئی اور بندہ چا بھیجو فرمید لا مفر من قضاء اللہ میری پیاری تھی میں کوئی اللہ دی قضاء تو فرار کر سکتا سبحان اللہ جی جی میرے نالہ میں ساری شہادت سنونا چاہنا میں پورے خلوص عقیدت نال پرسہ دینا چاہنا دردمندہ جدہ سنے نہ دھی رنی ہے دھینوں تسلی دیتی ہے انہیں دروازے دے پاسے ڈرین نا وہ پالتو پرندے اگوا وہ بدخاں شور بچائے بعض مورخین لکھیا ان مولا دے کپڑے پکڑ کے نا ان پچھا چھکے دیاں گویا اپنی بے زبانی چاک رہیاں آج مسجد اچھ نہ جا علی رک گئے دینوں فرمایا نینا دے آب و دانا تے خوراک دا خیال رکھیں اگر خوراک نہ رکھ سکو خیال نہ رکھ سکو آزاد کر دینا دردمندہ مگر جدہ بدخاں پر پھڑ پھڑائے نا تے بدخاں دے چیخ و پکار بلند ہوئے بے وصل انہیں حسن دا بابا فرمیدن سوائے ہو بادہا نوائے ہو اور پردیاں دا شورے تھوڑی دیر بعد میریاں دھیاں دے میں تیرے تو بچتا جنہی سڑدی پہیا ہے سکی تھی اللہ جانے ہوں دے جگر تے کیا گزری دروازے جو باہر نکلے دروازے دی میخ نال میرے مولا دی آباد دامن رکھ کے این دامن چھڑیں دے آدھے پڑھ دے آدھے بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ ودھالے آدھے پڑھ دے انہا للہ و انہا الہ راجعون علی مسجد جد آزان دا وقت ہوئے والگلدستہ آزان تھے میرے نال آؤ نا گلدستہ آزان تھے علی دی زندگی دی آخری آزان جد فرمائے نا اللہ اکبر ہر کہیں سنیے مگر جے میں دھیاں سنیے ماما پترن جگا رہی ہیں کوفہ بھینا پھراون اٹھا رہی ہیں علی دے لہجے کوئی بڑا ڈر دے
دردمندو اذان مکیے مصلی عبادت تے آئے نافلہ سب پہلے سجدے تو اے میرے پاس سے لکھیا ہے اینج میرے مولا سر اٹھا رہے ہن اس ظالم نے ایک ہاتھ نال نہیں دو ہاتھا نال اگلا لفظ پڑھ دے ماں ان تلوار ماریے علی دا سر شگافتہ کر کے سجدے والی جاہ تائیں علی دا سر دو حصے تقسیم میں قربان ہو جاؤں خدا دی قسم چاہ کے پیادہ علی دی زبان جو جملہ نکلے فزتو برب الکعبہ رب کعبہ دی قسم میں علی کامیاب ہویا مفتی صاحب لکھے امام روح کائنات ہوندے روح کائنات دا زخمی ہونا کوفہ چ زلزلہ آئے مسجد کوفہ دے دروازے آپس سے ٹکرائے پرندیاں دے چیخ و پکار دیاں آوازاں بلند ہوئیں پتہ نہیں سن دے پہ ہو یا نہیں حوران جنت دے وال کھل گئے ملائکہ سماوی تو تسبیح چھٹ گئی ہے جبرائیل سر تو تاج لہائے زمین و آسمان دے درمیان منادی کی تیس قد قتل امیر المومنین سبحان اللہ تحدمت واللہ ارکان الہدا آدھے قسم بخدا ہدایت دے ستون ڈھے گئے قتل علی المرتضی محراب مسجد علی مارے گئے خدا جان دے جدہ جبرائیل دی منادی بلند ہوئیے کوفہ دے مرد دوڑیں بچے دوڑیں مگر سب تو پہلے مسجد میرے مولا حسن آئے سامنے محراب عبادت جباب نٹھے ڈاڑی خون نال خضا لوگ یاد یا بتا میرا اللہ راسی بابا او میرا مظلوم بابا نسانا تیری ڈاڑی خون نال گئے خضا بڑا کوئی امیر بندہ ہے جڑا ہائے نہ کرے اللہ جان دے کوفہ دے مومن کوفہ دے دی پھر آکھاں کوفہ پھر آدھاں بابا سن یتیم کرنا لکھاؤنے بابا تیرے سر تے ضرب مارن والا کھاؤنے پر میں دن میرا لال لوگ جمع ہو گئے پہلے نماز پڑھا اے آئے ہوئے سارے مومنن ازادارن خصوصاً بچیاں پیادہ تو ان علی دے زخمی سر دا واسطہ نماز نہ چھوڑنا حسن مولا نماز با جماعت پڑھائیے علی مولا بہ کے نماز پڑھیے نماز مکیے ادھو باب کندہ دا شور بلند ہوئے قاتل پکڑے آگئے ہر بندے میرے نال نہیں آئے ہر بندہ میرے نال نہیں آیا شور بلند ہوئے میں آخدے ماغلہ جملہ ہی دا مطلب ہوں دے قاتل بڑے جلدی پکڑے ہوئے دل جیدہ کوئی وارث ہوئے میں انتظار کرتا ہر بندہ عبادت شامل ہو جائے اللہ تیری آنکھوں کا تیرا ہم فرمائے تیرا آئے کر کے رونا اللہ عبادت شمار فرمائے تیرے تو ایک سوال ہے میرا میں ایک گل پوچھنا چاہنا نماز صبح تے کتنا وقت لگ دے 2 رکعت نماز فریضہ تھی 5 منٹ 7 منٹ 5-7 منٹ گزرے ابن ملجم پکڑے آگئے 5-7 منٹ بعد ابن ملجم مگر میں آدھا ایک ضرب مار کے کیوں دوڑ گیا اندھے دل خوف آنا جو اندھے پتران دی قطار موجود اور اگلا لفظ آکھاں میں قربان اس غریب دا جنو شبر سائنہ کٹتا ہمارے دارے جنو پاکا اندھا چھڑا بنوالا کوئی نہیں واہ 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 اینے رونا چاہیے جو میں سارے مومن رو پہ خدا جانے اور یار آج تا زینب دی یتیمی نہ دے میں آج تا زہرا دیا دھیاں دے بین والندن سبحان اللہ جوانی آمانا جڑے جوان رو پہ ہو جی بسم اللہ کرا میں لکھ دفعہ تھا میں بار بار پڑھتا تھا او میں قربان ہو جاواں میں قربان اس غریب دا جنو قاتل ضرب ماریا دور ہٹ وجیا وط آویا وط ماریا پکا سنا اندہ غازی ٹر گئے
آئندہ چھوڑا بڑ والا رہا کوئی نہیں. اگلا لفظ آخ دے ماں تیری محبت ود گئی ہے. ہاں ایک بھین آئی جڑی تلہ زینبی آتے آئی او جڑی تھرویاں پہ گئی دی آئی آدھی آئی نہ مار میرا تری دہاڑیا دا تسا میرا صدقے ہو جاما صدقے ہو جاما. میرے ایک بڑے اچھے دوستن پیارے دوستن کتاب بین بندے یقیناً روایت انہاں کتاب ہی ڈٹھی ہو سی جڑی میں ہوڑ تو ان سنونا چاہتا انہاں فرمایا جدا ابن ملجم آیا نا مولا دی خدمت شرم تو سر جھکا ہویا میرے مولا انج ڈٹھے نا قاتل دے پاسے پہلا جملہ تے فرمایا نے ابن ملجم کیا میں تیرا چنگا امام ہوں پردیس اچ میری یہاں دھیاں کیوں یتیم او درد مند آزادارو وط علی دی نظر پئی ابن ملجم دے ہتھا ڈٹھے نا قاتل دے ہتھا رسی. علی فرمائے دن حسن بیٹا میرا قاتل ہے ضرور ہے مگر مسافر ہے مائیں دے ہتھاں رسیاں برداشت نہیں کر سکتا. بس میں تو مسائب پڑھ چھوڑے تیری مرضی ہے. فرمائے دن حسن بیٹا ہی دے ہتھاں رسیاں کٹ جا میں مسافر دے ہتھاں رسیاں آؤ نا میرے نال آکھو میرا مولا تیری ترے بیٹھیاں ہن کوفہ دا دربارا سر دیوال کھلے ہویا نا ہتھاں رسیاں ہن. ابن زیاد اشارے کر کے آدھا او علی دی وڈی دھی اترا چاہے بابے میں بڑے اطمینان نال پڑھنا چاہتا ہوں. شہزادے بابے نو چاہے تھا کوئی ماتمی جلوس بن گیا نا پیچھے پیچھے صحابہ دی جماعت اپنی پاک چادر تے شہزادے بابے نو چاہیے پیچھے صحابہ دے آہو بکا دیا آوازاں علی دی حویلی دا دروازہ آئے صحابہ دے قدم رک گئے. ایتھے میرے مولا فرمائے حسن بیٹا اس حال اچ میں گھر نہیں منجنا چاہتا من چادر جو لہاؤ میں قدمہ نال ٹر کے اے بابا کمزوری ہے توڑے بدن اچ خون مک گئے پر میں دن میرا لال کیا کرا میری مجبوری ہے میں قدمہ نال ٹر کے وینا چاہنا اس حال اچ میں نو دھیاں نہ ویکھے او میں صدقے ہو جاما. آغا رہبر دا جملے انہاں فرمایا جیڑا پتر بھی آوے آتے روے علی صبر دا درس دے ویا. محمد ابن حنفیہ نو فرمایا نے صبر کر حسین نو فرمایا نے صبر کر حسن نو فرمایا نے صبر کر جڑا علی ہر کے نو صبر دے درس پیا دیندہ جدہ حویلی دے اندر قدم آئے نا کرنا تے زینب دے رون دی آواز علی دے صبر دے بند رٹ گئے علی دیاں ڈھائی بلند آئیں فرمائے دن حسن لال لگا وائن دروازے تھے میرے صحابہ نو آگ گھرا دو علم جو واہ بھائی واہ میں حیران اس بندے تو بلا شرم کی تھی بیٹھا بابا تواڈے صحابہ ان تواڈے غم میں چھپے رون دے فرمائے دن میری غیرت دے خلاف ہے میری دھیاں دی آواز میرے صحابہ دے کرنا تے آوے. سارے عزادار میرے نال آؤ نا آنکھوں میرا غیور مولا تیری آئیا دھیاں ہن تے کوفہ دا دربارا ڈھول وگدے پھیان تبل وگدے پھیان حرامی نچ نچ کے آدھے آناؤ باغی دی وڈی بہن مرحبا بھائی آفرین بھائی دنیا دے غم میں چنا رہوں جدہ بابے دی ڈاڑی اچ دھیاں خون نٹھائے میری وڈی سین دوڑیے پانی دا برتن لے آئیے میری سینوں میں کلثوم تشت چائے مسائب دا تعلق منظر نہ لوں میری چھوٹی سین بابے دی ڈاڑی تلے تشت رکھے وڈی سین بابے دی ڈاڑی چو خون دھونا شروع کیتا ہے او ست بلاک دا شریف مجمع اجا امید دا سورج نہ چڑیا علی دی داڑی خون تو صاف ہو گئی آئی او میں
آدھی آئی سجاد پھرا کوئی وس لگ دائی تا قاتل نو آکھ میں نو بابے دا سر دے دے صدقے 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 اللہ تیری دھیاں دے پردے سلامت رکھے 21 دن بعد جدہ معصومہ نو بابے دا سر ملے آئے بابے دا سر چایا زہان نال آیا ہون باندی باندی زمین تے بہ گئی ہے بابے دی زخمی رات پجھیں دی آئی نال وین کر کے آدھی آئی بابا ڈسا تیریاں رگا کہیں کٹیاں بابا ڈسا سن یتیم کرنا لکھانے مرحبا بھائی دنیا دے غم مچنا رہو 19 دن گزرے جدہ 20 دن آئے کچھ صحابہ حکیم لے آئے حکیم آئے زخم دا مشاہدہ کیتا ہے حسن دا ہاتھ پکڑے آئے وکھری جاہ لے آئے آدھے بابے دی پرچامنی ہوگی تیرا بابا لحظے دا مہمان ہے زہار سمیں قاتل آئی جگر تائیں پہنچ گئی ہے اور تیرا بابا نہیں بچدا پھر سکتا ہے بابے نو دودھ پیوا پھر سکتا ہے بابے نو شربت پیوا جڑا بندہ ہوڑتا ہی نہیں رو سکیا اللہ گواہ جدو شربت دا نام آیا ہے کوفہ دے یتیم گھرا دو بھاج گئے او جوانو جدہ گئے انتا خالی ہاتھان جدہ واپس آئے کسے دے ہاتھ دو تجامہ کسے یتیم بچے دے ہاتھ شربت تجامہ میرے نالا میں اکسا میرا مولا تو منگیا تھا کوئی نہ تیرے واسطے شربت جامہ گیا ہائے میں قربانا زینب دے مظلوم بھرا تھو جن دے ہاتھا تے 6 مہینے آدھا سارا اور جڑے آدھے آن ظالم ہو دریا مکتا نویسن میں نو اصغر واسطے ایک گھوٹ پانی حضرت آیت اللہ دست غیب لکھے 21 دی رات تہائی حصہ گزرے علی تکیے تو سر بلند فرمائے حقل مار کے آدھیان حسن بیٹا میری زینب نو بلا آئے میں صدقے ہو جاما بابا توڑے سرہانے بیٹھئے توڑی غربت پیروں دیئے فرمائے دن میرا لال میری زینب نو آنکھ میرے سامنے آوے اللہ تیری آدھیاں دے پردے سلامت رکھے اگلے جملے مرحوم چانڈیوں دے او فرمائے دے انجدہ دھی بابے دے سامنے آئیے سر تے برکا بی بی دے چہرے تے نقابہ جدہ دھی دا پردہ ڈٹھائے علی دیاں ڈھائیں بلند ہوئیاں ہاتھ بن گیا دی آئی بابا کیوں رو پائیو فرمائیں دن میں رو داتا پھیا اللہ جانے دربار کی میں ہوئے سے جدہ دربار بنام آئے تڑپ گئی چند قدم پہ چاٹ گیا دیئے بابا میں زینب تے دربار علی آدھے تم کوئی اپنی ماں تو وڈی پردہ دار تیری ماں بھی تا دربار گئی آئی سر چامی ہاتھ بن گیا دی آئی بابا ایک فرق میری ماں اپنے پیو دی کلی دی آئی میری ماں دا بھیرا کوئی نہ بابا میں 18 بھیرا دی بھیڑا او میرا عباس بھیرا تیری مرضی ہے یار تو ماتم نہ کرے تیری مرضی ہے میرا محمد حنفیہ بھیرا علی دیاں ڈھائی بلند ہوئیاں رو کے آدھے انشاءاللہ کوئی باچو بولے دیرہ سے کوئی نہ ہو سی کلی رہے ویسے حضرکم اللہ بس بھائی علی دی زندگی دے آخری لمحات پائشانی تے پسینہ فرمائے دن زینب تھی تو جان دیئے میں قرآن نال کتنی محبت ہے میں لحظے دا مہمان میں جانا میں نٹر دے ویلے تھوڑا جا قرآن سنا میں آدھا مریم کربلا سورہ مریم دی تلاوت شروع کی دیئے جوانوں تھوڑے جائے لفظ پڑھے زبان رک گئی ہے
ہاتھ بن گیا دیا بابا حجرے چو ہاشمی آ گئے بابا میں اچھا قرآن نہ پڑھ سکتی میں آدھا جڑی پیو دے سامنے اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتی اللہ جانے شرابی دے دربار کہ میں آدھی آئی میں محمد دی دھیا آدھی آئی لوگوں میں علی دی دھیا ہاں میری ماں زہرا واہ بھائی واہ تھوڑی محبت تو سب کے ہو جانا شالا دنیا دے غم میں چنہ رہو 21 ساہر تلو ہوئی ہے علی دنیا تو ٹر گئے اولاد موجود آئی سونا غسل ہوئے میں اشارہ کرے ساتھ شبیہ آسی نا اولاد موجود آئی غسل ہوئے حسن و حسین غسل دیتے کفن پوایا کافور دا بلا دیئے اوہ کافور آئے جڑا جنت جو جبرائیل نبی کو لے آیا جس کافور دے نبی 4 حصے کیتے ہیں ایک اپنی وصیت ایک علی نو ایک زہرا نو ایک حسن نو کافور وڈی داری آئے کربلا دا غریب ویداری ہے کافور وڈی داری آئے اکبر دا بابا ویداری ہے ہاتھ بن گیا دیان بابا کافور اچ میرا حصہ اکھینا انسان دے بدلن اللہ دا نبی آدھے میرا لال کافور دی لوڑ انانو دیئے جنانو حسن ملے کافور دی لوڑ انانو دیئے جنانو کفن ملے جیدہ جنازہ چایا ونے آدھن میرا لال تیرا غسل بدن دا خونو سی تیرا کافور کربلا دی گرم ریتو سی ان لے اونا شبیہ تابوت نگلا جملہ کھا اللہ گواہی کی دی سنو آئی پوتر بابے دا جنازہ چاہی ودیان او درد مندہ پوتر پیما دے جنازے چاہی دے ران دینا ہائے میں قربانہ کربلا دے غریب دا جڑا دا محرم پتران دے جنازے چاہی ودا جڑے ویرے کہنے لے بھیرا ماں دے جنازے رو رو کے آدھا میں گلہ رہ گیا میرے بھیرا مارے ماتم مظلوم ماتمی ہلکے بعد تشریف دے جائیں گے ماتمی ہلکے بعد تشریف دے جائیں گے آپ بات چلیں ماتمی ہلکے بعد